نہ کر شہباز کو بند پنجرے وچ تے اٹھ ویٹھی ویر سکون غازیہ دا ایک بار مینوں برباد کرن دے تے بدل دے تو سارے قانون نہ دی خاتون دی قید ہوتی نہ سجاد روٹیاں ہونے بر محمد اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات بلا تاخیر میں درخواست گزار ہوں عشرہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس سے جناب قبلہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب بر محمد اہل بیت محمد بآواز بلند صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات بڑے محمد وآل محمد
پروردگار عالم جو اس پوری کائنات کا یکتا خالق و مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو وجود محمد سے سجایا اور وجود محمد کو وجود علی سے سجایا۔ محمد علی کا فخر اور علی محمد کا فخر، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کا فخر ہے، یہ دونوں اللہ کا فخر ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر، وہ متکبر ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ غرور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مغرور ہوں، میں متکبر ہوں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تم غرور نہ کرنا، تم تکبر نہ کرنا۔ دیکھیے، اس نے انسان کو رحم کرنے کا حکم دیا، وہ خود بھی رحم کرتا ہے، وہ بھی رحم کرتا ہے، اور اس نے انسانوں کو بھی رحم کرنے کا حکم دیا، وہ بھی کرم کرتا ہے، اور اس نے انسانوں کو بھی کرم کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی رزق دیتا ہے، اور انسانوں سے بھی کہا کہ انفاق کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی اپنی کئی صفتوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو شریک کیا ہے، لیکن صفت تکبر میں وہ کسی کو شریک نہیں کر رہا، تکبر کی صفت میں وہ کسی کو شریک نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے تکبر صرف میں کروں گا، اور تکبر صرف مجھے ہی زیبا ہے، تکبر اور غرور صرف میں کروں گا۔ اے انسانوں، تم کبھی غرور نہ کرنا، تم کبھی تکبر نہ کرنا۔ اب اگر پلٹ کے پوچھا جائے بصد ادب، سجدے میں سر رکھ کر اپنے معبود سے پوچھا جائے کہ پروردگار تو تکبر کیوں کر رہا ہے، تو کس وجہ سے متکبر ہے، تو تکبر کیوں کر رہا ہے، تیرے تکبر کرنے کی وجہ کیا ہے، اور تو نے ہم کو تکبر سے کیوں منع کیا ہے، تو آواز یہی آئے گی۔ بہت سی وجوہات میں ایک وجہ اللہ کی طرف سے میرا یقین کامل کہتا ہے کہ یہی آواز آئے گی کہ میں تکبر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں محمد و علی کا خالق ہوں۔ میں اس لیے تکبر کر رہا ہوں کہ میں محمد و علی کا خالق ہوں۔ میں نے محمد اور علی جیسے مخلوقات کو خلق کیا ہے، محمد اور علی جیسے انوار کو میں نے ظاہر کیا ہے، محمد اور علی جیسے وجودوں کو میں نے صادر کیا ہے۔ تم کیا ایسا کوئی بنا سکتے ہو؟ تم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے تم اپنے جیسا نہیں بنا سکتے، تم اپنے جیسا نہیں بنا سکتے۔ ارے تم جنہیں بناتے ہو وہ بڑے منحوس ہو جاتے ہیں، تم جنہیں بناتے ہو وہ بڑے منحوس ہو جاتے ہیں۔ تم کیا کسی کو بناؤ گے، تم کیا کسی کو بناؤ گے؟ ہم نے بنایا، افضل مخلوق ہم نے بنایا، اشرف مخلوق ہم نے بنایا۔ انسان سمجھتا ہے کہ عام انسان اشرف مخلوقات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اشرف مخلوقات ہو، ہم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا۔ تو انسان میں یزید بھی تو ہے، کیا وہ بھی اشرف ہو جائے گا؟ انسان میں ابو جہل بھی تو ہے، انسان میں ابو لہب بھی تو ہے۔ ارے انسان میں وہ تینوں بھی تو ہیں جنہیں فرعون، شداد اور نمرود کہا جاتا ہے۔ فرعون، شداد، نمرود، ابو لہب، ابو جہل، یہ سب انسانوں میں ہیں، یزید بھی انسانوں میں ہے۔ تو کیا اللہ ایسے بھی انسانوں کو اشرف کہے گا، ایسے بھی انسانوں کو افضل کہے گا؟ نہیں، اس نے 14 کے لیے کہا یہی سب سے اشرف بھی ہیں، یہی سب سے افضل بھی ہیں، یہی سب سے اشرف ہیں اور یہی سب سے افضل ہیں۔ 14 کے لیے اس نے کہہ دیا، اور 14 کا نام اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ محفوظ کر کے رکھا، محفوظ کر کے رکھا۔ ان 14 ناموں کو اس نے بڑا طاقتور بنایا، ان 14 ناموں کو اس نے، اللہ نے بڑا قوت والا بنایا، ان 14 ناموں کو اللہ نے بڑا طاقت والا بنایا، ان 14 ناموں کو
اللہ نے بڑا قدرت والا بنایا، ان 14 ناموں کو اللہ نے بڑا رفعت والا بنایا، ان 14 ناموں کو اللہ نے بڑا عظمت والا بنایا، ان 14 ناموں کو اللہ نے بڑا قادر بنایا، ان 14 ناموں کو اللہ نے بڑا مضبوط بنایا، اتنا مضبوط اتنا مضبوط اتنا مضبوط کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے جب یہ آسمان خلق کیے نا تو یہ جھول رہے تھے، یہ قرار نہیں پکڑ رہے تھے، یہ کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی زمین پہ آتے تھے، کبھی آسمان پہ جاتے تھے۔ ہم نے انہیں قرار دیا ایسے کہ ہم ان پہ 14 کا نام لکھتے گئے، یہ قرار پکڑتے گئے۔ ہم نے آسمانوں پر 14 کے نام لکھے تو آسمان سکوت میں آ گئے، آسمان ساکن ہو گئے، یعنی آسمانوں کا ستون ہے 14۔ جنہوں نے 14 نہیں، ان آسمانوں کا ستون یہ 14 نہیں، ان کے نام ہیں۔ جن کے نام ایسے ہوں ان کی ذات کیسی ہوگی؟ مجھے بتائیں، جن کے نام ایسے ہیں ان کی ذات میں کتنی قدرت ہوگی، ان کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، ان کی ذات میں کتنی قوت ہوگی۔ جن کے ناموں میں یہ قوت و طاقت و قدرت ہے کہ وہ آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ آسمانوں کو ساکت کیے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان ناموں کو بڑا قدرت والا بنایا، اور انہی ناموں سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا، انہی ناموں سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا۔ پیغمبر کی حدیث، متفق علیہ حدیث، کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تکبرت الکائنات من باء بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکبرت الکائنات من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بنایا، ہم نے کائنات کو بسم اللہ کہہ کر، بسم اللہ سے بنایا، ہم نے کائنات کو بسم اللہ سے بنایا، یعنی یہ پوری کائنات بنی ہے بسم اللہ کے ذریعے، بسم اللہ کے ذریعے پوری کائنات بنی ہے۔ یہ سورج بنا بسم اللہ کے ذریعے، یہ چاند بنا بسم اللہ کے ذریعے، یہ زمین بنی بسم اللہ کے ذریعے، یہ آسمان بنا بسم اللہ کے ذریعے، یہ عرش بنا بسم اللہ کے ذریعے، یہ کرسی بنی بسم اللہ کے ذریعے، یہ لوح بنا بسم اللہ کے ذریعے، یہ قلم بنا بسم اللہ کے ذریعے، انبیاء بنے بسم اللہ کے ذریعے، انسان بنے بسم اللہ کے ذریعے، جنات بنے بسم اللہ کے ذریعے، فرشتے بنے بسم اللہ کے ذریعے، ملائکہ بنے بسم اللہ کے ذریعے، آسمان بنے بسم اللہ کے ذریعے، بادل بنے بسم اللہ کے ذریعے، بارش بنے بسم اللہ کے ذریعے، دریا بنے بسم اللہ کے ذریعے، سمندر بنے بسم اللہ کے ذریعے، پانی بنا بسم اللہ کے ذریعے۔ ہر شے، کائنات، پوری کائنات، پوری کائنات، پوری کائنات، کائنات میں صرف یہ دنیا نہیں ہے، کائنات میں خربوں ستارے ہیں، سب بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ پوری کائنات بنائی، جس میں 18,000 عالمین ہیں، جہاں تک تمہاری نگاہ بھی نہیں جاتی، ہم نے پوری کائنات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بنایا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بار علی نے ممبر سلونی پر بیٹھ کر کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے کسے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کون۔ ایک بار کہا جو کچھ 114 صحیفوں میں ہے وہ سب کا سب قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں ہے، جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی تو ہوں، علی ابن ابی طالب۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کا نام ہے۔ پیچھے والے حضرات کیوں نہیں بولے اس بات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ہے، علی کا وجود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اتنی عظیم ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنے والا ہو جائے وہ بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، بڑا روحانیت والا ہو جاتا ہے۔ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، ہر کام
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو. لکھا ہے کہ جنت میں 1000 محلات ہیں، ہزار محلات ہیں. ہر محل میں 1000 گھر ہیں، ہر گھر میں 1000 صحن ہیں، ہر صحن میں 1000 تخت ہیں، ہر تخت پر 1000 سندسو استبرق کے قالین بچھے ہوئے ہیں، اور ہر قالین پر ایک حور بیٹھی ہوئی ہے. ہر قالین پر ایک حور بیٹھی ہوئی ہے. حور کے دائیں طرف یا حسن لکھا ہے، بائیں رخسار پر یا حسین لکھا ہے، ماتھے پر یا علی لکھا ہے. اب پوچھنے والے نے پوچھا یہ سب کس کو ملے گا؟ سن رہے ہیں سب؟ یہاں والے بھی وہاں والے بھی. پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اس لیے کہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آ رہے، روشنی بہت تیز ہے. ٹھیک ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ سب کسے ملے گا؟ معصوم سے پوچھا گیا یہ پورا جو کچھ آپ نے بتایا کسے ملے گا؟ کہا جو روحانیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوگا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معرفت کے ساتھ پڑھتا ہوگا. بھائی آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوگا اسے ملے گا، نہیں، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی معرفت کے ساتھ پڑھتا ہوگا، یعنی جسے معلوم ہوگا کہ بائے بسم اللہ علی ہے. سلامت رہیں. جسے معلوم ہوگا کہ بائے بسم اللہ علی ہے اسے یہ سب کچھ ملے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑی طاقت ہے. کہا بھائی ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو. چلو شروع کرو چلنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی سے ملو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ ملاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلنا شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کپڑے بدلو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدم قدم پر چلو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب روایت نے لکھا کہ ایک شخص محشر میں ایسا آئے گا کہ جس کے اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، جس کا اعمال کا پلہ خالی ہوگا، لیکن اس کی یہ عادت تھی دنیا میں کہ وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تھا. ہر کام سے پہلے اس کی عادت تھی کہ قدم قدم بڑھاتا تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تھا. ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا تھا. اس کے علاوہ، جملے پر غور کرنا، معصوم کا جملہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پلے میں کچھ نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا. اس عمل کے علاوہ اس کے اعمال کے پلے میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک عمل تھا کہ وہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا تھا. ایسے میں وہ شخص میدان محشر میں آئے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا پلہ صفر رہے گا، خالی رہے گا، کچھ بھی اعمال میں نہیں. اللہ کہے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، اسے جہنم میں لے جاؤ. فرشتے اسے، سننا، فرشتے اسے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. اب اس کی عادت تھی کہ ہر قدم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے. اب وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا رہا، جیسے جیسے بسم اللہ کہتا رہا جہنم کی آگ دور ہوتی رہی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جیسے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا رہا جہنم کی آگ دور ہوتی رہی، جہنم کی آگ دور ہوتی رہی. اس نے عادتاً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ایک قدم بڑھایا جہنم کی آگ دور ہو گئی، دوسرا قدم بڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جہنم کی آگ اور دور ہو گئی، تیسرا قدم بڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جہنم کی آگ اور دور ہو گئی. وہ قدم بڑھاتا رہا، جہنم کی آگ دور ہوتی رہی. آخر اللہ کا حکم آیا، فرشتوں یہ بسم اللہ کہتا رہے گا، اور کہتے کہتے اگر جہنم میں داخل بھی ہو گیا تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. جہنم کی آگ بجھ جائے گی. یہ ہے طاقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. یہ طاقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی صرف نہیں ہے. کیا کہا؟ معرفت کے ساتھ پڑھو. تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام علی ہے.
یقین ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام علی ہے، یقین ہے؟ بولو ہاں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام علی ہے۔ اب چاہو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ کہہ کر کرو یا علی کہہ کر کرو، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے علی۔ بسم اللہ کی تفسیر ہے، مل کے بولنا، بسم اللہ کی تفسیر کون؟ شاباش، بسم اللہ کی تفسیر ہے علی۔ یا علی مدد کہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، ایک ہی بات ہے۔ یا علی مدد کہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ بسم اللہ کی تفسیر ہے علی، بائے بسم اللہ ہے علی، بائے بسم اللہ ہے علی۔ تو علی چلتا پھرتا بسم اللہ ہے، سلامت رہے آپ۔ علی چلتا پھرتا بسم اللہ ہے، علی زندہ بسم اللہ ہے، علی بولتا ہوا بسم اللہ ہے، علی بسم اللہ ناطق ہے۔ جسے قرآن میں تم پڑھتے ہو وہ بسم اللہ صامت ہے، جسے قرآن میں تم پڑھتے ہو وہ خاموش بسم اللہ ہے، جسے دل میں تم رکھتے ہو وہ بولتا ہوا بسم اللہ ہے، وہ بسم اللہ ناطق ہے۔ علی بسم اللہ ناطق ہے اور لکھا ہوا بسم اللہ صامت ہے۔ تو صامت و ناطق میں فرق ہے، صامت و ناطق میں فرق ہے۔ علی بولتا ہوا بسم اللہ ہے، علی چلے تو بسم اللہ، علی رکے تو بسم اللہ، علی کھائے تو بسم اللہ، علی پیے تو بسم اللہ، علی خاموش رہے تو بسم اللہ۔ یعنی علی جب نماز پڑھتے ہوں گے اور فاتحہ پڑھتے ہوں گے، سورہ فاتحہ، تو اس میں علی خود بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے۔ کوئی سمجھ رہا ہے کوئی نہیں سمجھ رہا؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، جب علی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے نماز میں تو خود بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں گے تو یقیناً اندر سے علی مسکراتے ہوں گے کہ میں اپنے ہی نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام علی ہے، علی ہے، خود علی نے کہا میں بائے بسم اللہ ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے کہہ دیا کہ بائے بسم اللہ میں ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں۔ اب قرآن میں ہے 114 سورے اور 113 بسم اللہ ہیں، 114 سورے اور 113 بسم اللہ، یعنی سورہ مبارکہ توبہ میں بسم اللہ نہیں، سورہ مبارکہ برات میں بسم اللہ نہیں، سورہ برات اس میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ بسم اللہ کے بغیر سے شروع ہو رہی ہے، توجہ فرمائیے آپ۔ باقی 114 سورے ہیں اور 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سورہ برات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو ہی نہیں رہا، سورہ برات براہ راست شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ سورہ بڑے جلال کے عالم میں شروع ہو رہا ہے اور اس میں جلال خدا کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب سورہ برات دے کر پیغمبر نے کسی کو بھیجا، کس کو بھیجا؟ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے، جو ابھی تک نہیں سمجھے وہ ان سے پوچھ لیں جو سمجھ گئے۔ میں نہیں بتانے والا، میں نہیں بتانے والا، جن کی سمجھ میں آ گیا وہ ان سے پوچھ لیں، جن کو بتا دیں جن کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات دے کر کسی صاحب کو بھیجا، جاؤ کافروں کے درمیان مکے میں کعبے سے متصل ہو کر سورہ برات سناؤ، سورہ برات سناؤ۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ جبرائیل رسول خدا پر نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا تو یہ سورہ برات آپ خود لے کر جائیں یا وہ لے کر جائے جو آپ سے منیت پر ہو، یا وہ لے کر جائے جو آپ سے منیت پر ہو، جو آپ سے ہو، جو آپ سے من کی منزل پر ہو، جو آپ سے من کی منزل پر ہو، منیت کی منزل پر ہو۔ جیسے ہی حکم آیا کہ آپ جائیں یا وہ جائے جو آپ سے منیت کی منزل پر ہو، فوراً پیغمبر نے کہا این علی، این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ پیغمبر نے کھل کے بتا دیا
کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میری منیت پر ہے، علی میری منیت پر ہے، یا علی آ جائیے۔ علی آئے، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا علی آپ جائیے ان سے سورہ برات لے لیجئے اور آپ جا کے کافروں کو سنائیے سورہ برات، آپ جا کے کافروں کو سورہ برات سنائیے۔ علی پہنچے، راستے میں ان صاحب سے کہا پیغمبر آپ کو واپس بلا رہے ہیں، یہ سورہ مجھے دیجئے میں جا کے پڑھوں گا، میں جا کے کافروں کے درمیان پڑھوں گا۔ وہ واپس آ گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ تم نہ لے جانا، وہ لے کے جائے گا جو مجھ سے منیت پر ہو، اس لیے میں نے علی کو بھیجا۔ اب سمجھ میں آیا، جملہ ضائع نہیں ہوگا، وعدہ کر رہے ہیں جملہ ضائع تو نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ سورہ برات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع نہیں ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ برات شروع کیوں نہیں ہوئی، اس لیے کہ خود مجسم بسم اللہ سورہ لے کر جا رہا تھا، جو خود مجسم بسم اللہ ہے وہ سورہ لے کر جا رہا تھا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جو خود مجسم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورہ لے کر جا رہا تھا، تو اب چاہے علی جائے یا بسم اللہ لکھ دیا جائے ایک ہی بات ہے۔ تو علی خود بسم اللہ بن کر جا رہے تھے، اس لیے سورہ برات میں بسم اللہ نہیں تھا، بسم اللہ سورہ برات لے کر آ رہا تھا، بسم اللہ سورہ برات لے کر آ رہا تھا، خود بسم اللہ ہے علی ابن ابی طالب۔ تو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو جائے۔ 4 نہریں ہیں جنت میں، 4 نہریں ہیں جنت میں، سلسبیل ہے، کوثر ہے، لبن ہے، اور ایک اور نہر ہے جسے جعفر کہا جاتا ہے۔ جعفر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، سلسبیل، کوثر، لبن اور جعفر، یہ 4 نہریں ہیں جو جنت میں بہ رہی ہیں، جن کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں، اور بڑا لطیف پانی ہے، بھاری پانی بھی نہیں ہے۔ سلسبیل کا پانی ایسا ہے کہ نہر میں پانی ہوتا ہے اور لگتا ہے پانی ہے ہی نہیں، اتنا صاف پانی کہ نہر کی زمین نظر آ رہی ہوتی ہے، اسے سلسبیل کہتے ہیں۔ اور سلسبیل کو اس لیے بھی سلسبیل کہتے ہیں کہ جب یہ سلسبیل پیا جاتا ہے تو گلے میں اٹکے بغیر دہن سے ہوتا ہوا معدے میں اتر جاتا ہے، اتنا صاف پانی ہے کہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ سلسبیل، کوثر، لبن، جعفر، یہ 4 نہریں، 4 نہریں، یہ 4 نہریں جنت میں بہ رہی ہیں، جن کی وجہ سے جنت جنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 لفظ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 لفظ ہے نا اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 4 لفظ ہیں اور 4 نہریں ہیں، 4 نہریں ہیں۔ تو کہا گیا، روایت نے لکھا کہ یہ نہریں جنہوں نے جنت کو جنت بنایا ہوا ہے، ان نہروں کی ابتدا، ہر نہر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک ایک لفظ سے ہو رہی ہے۔ بسم سے کوثر نکل رہا ہے، اللہ سے سلسبیل نکل رہا ہے، رحمان سے لبن نکل رہی ہے، اور رحیم سے جعفر نکل رہا ہے۔ یہ نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل رہی ہیں، یہ نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل رہی ہیں، یہ قوت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو اس لیے کہا ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، ہر کام کی ابتدا، ہر کام کی ابتدا۔ جب کوئی دنیا میں آپ کو ایسا انسان نظر آتا ہے جو بڑا شقی ہو، جو بڑا ظالم ہو، جو بڑا شقی القلب ہو، جو بڑا منحوس ہو، جو سب کو تکلیف پہنچاتا ہو،
آپ پلٹ کے یہ کہتے ہیں یہ بغیر بسم اللہ کے پیدا ہوا. ہائے 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 کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ میں نے کہہ دیا یہ بغیر بسم اللہ کے پیدا ہوا کہتے ہیں نا، تو ہر کام میں بسم اللہ ضروری ہے. خاموش کیوں ہو گئے آپ؟ ہر کام میں بسم اللہ ضروری ہے. اب ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنا تمہارا کام ہے. کام میں نے بتا دیا، ہر کام میں بسم اللہ ہونا ضروری ہے. شام والا مدینے آیا، شام والا مدینے آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھائی. نماز پڑھائی، لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. نماز ختم ہو گئی، لوگوں نے گھیر لیا شام والے کو، مدینے والوں نے شام والے کو گھیر لیا اور سب نے گھیر کر کہا کہ یا فلانا، نام خود آپ رکھ لیجئے، بیچ میں نام خود آپ لگا لیجئے، پھر ان دا بلینکس کر لیجئے، خالی جگہ پور کر لیجئے. یا فلانا اشرقت الصلاۃ ام نسیت این بسم اللہ. اشرقت الصلاۃ ام نسیت این بسم اللہ. ترجمہ پڑھوں کیا کہا؟ اشرقت الصلاۃ ام نسیت. دیکھو جملے پر غور کرنا، مدینے والوں نے جملہ کہا ہے. اجازت ہے کہ ترجمہ کروں؟ ہاں، میں اس لیے رکتا ہوں تاکہ سب کی توجہ میری طرف ہو جائے. اب ترجمہ کرنے لگا. سب نے شام والے کو گھیر کر کہا یا فلانا، تو نے نماز میں چوری کی. ہائے ہائے ہائے، تو نے نماز میں چوری کی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھا دی. بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھا دی، یعنی بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھانا نماز میں چوری ہے. آپ سمجھ میں آیا کہ کس نے بسم اللہ کو ترک کیا؟ جو بسم اللہ کو ترک کرتا ہے اس کے یہاں یزید جیسا بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے. توجہ فرما لیا آپ نے؟ تو ترک نہ کرو بسم اللہ کو، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو تو ہر کام مبارک ہو جائے گا. ہر کام مبارک ہو جائے گا. جو کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اس میں مبارک پیدا ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ کام کافی دنوں تک چلتا ہے، پھر وہ کام رکتا نہیں ہے. جس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہر کام کی ابتدا. بزنس کر رہے ہو اس کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو. دکان کھولی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرو. نوکری پر جا رہے ہو پہلا دن آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرو. اپنی ہر صبح کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو. رات کو سو جاؤ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پوری رات ایسے گزرے گی کہ جیسے تم وضو میں گزار رہے. 19 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد بھی 19 ہی ہیں، اس میں 19 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں. بے، سین، میم، الف، لام، لام، ہے، الف، لام، رے، ہے، میم، نون، الف، لام، رے، ہے، یہ، میم. کتنے حروف ہو گئے؟ 19. کتنے حروف ہو گئے؟ 19. اب 5 نام ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. ان 5 ناموں کا ایک عدد بنتا ہے، وہ بھی 19 ہے. ان کی بھی تعداد حروف کی 19 ہے. ان کی بھی تعداد حروف کی 19 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تعداد بھی 19. پنجتن پاک کے حروف کی تعداد بھی 19. سمجھ میں آ گیا کہ بسم اللہ سے ان کا کتنا گہرا ربط ہے. اب جو بسم اللہ چھوڑ دے یا تو وہ ان سے حسد کرتا ہے یا ان سے دشمنی رکھتا ہے. یا تو وہ ان سے حسد کرتا ہے یا ان کا دشمن ہے، یا ان کا نام جانتا ہے
کہ اگر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تو گویا میں نے محمد علی فاطمہ حسن حسین کہہ دیا. توجہ فرمائی آپ نے. تو ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے. تو وہ کام بڑا بابرکت ہو جاتا ہے. پھر اس کام میں طوالت ہو جاتی ہے. پھر وہ کام بہت دور تک چلتا ہے. بڑا مبارک ہو جاتا ہے وہ کام. یہ کائنات کا اب تک باقی رہنا. ہاں کہہ دیا جملہ اور آپ پیچھے رہ گئے. کائنات کا اب تک باقی رہنا، دریاؤں کا اب تک بہنا، سمندروں کا اب تک ٹھاٹھے مارنا، پھولوں کا اب تک کھلنا، پھلوں کا اب تک پکنا، انسانوں کا اب تک آنا، جنات کا اب تک آنا، اس کائنات کا تسلسل، بارش کا اب تک برسنا، آسمانوں کا اب تک قائم رہنا. یہ کائنات کا مسلسل تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کی ابتدا بہت اچھے ناموں سے کی گئی ہے. سلامت رہیں آپ. کائنات کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے. تو جب کائنات کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو جائے تو پھر کائنات اسی طرح بابرکت چل رہی ہوتی ہے. یعنی کائنات کی ابتدا، کائنات بنی ہے علی کے نام سے، نام علی سے کائنات بنی. اللہ نے نام علی سے کائنات بنا کے ایک پیغام دیا. ختم ہو رہی ہے بات. آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا. اللہ نے نام علی سے کائنات بنا کر یہ پیغام دیا کہ میں تم سب کو قیامت تک یہ میسج دے رہا ہوں، یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اچھے نام لیا کرو، منحوس نام نہ لیا کرو. اچھے ناموں سے کام کی ابتدا کیا کرو اور منحوس نام نہ لیا کرو. کہ کبھی ابو جہل لے لیا، کبھی ابو لہب لے لیا، کبھی 3 نام لے دیے، عتبہ، شیبہ، ولید. یہ سب نام اچھے نہیں ہیں. یہ سب رسول کے مقابلے پہ آئے تھے. یہ سب رسول کے مقابلے پہ آئے تھے. اور رسول اور علی بت شکن ہے. رسول اور علی بت شکن ہے. ہر بت کو توڑنے والا علی اور رسول. اور یہ بات آپ نے جملہ فضائل کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی اور محمد بت شکن ہے کہ نہیں؟ بت شکن ہے. بت شکنی کے لیے کعبے میں داخل ہوئے. 10,000 اصحاب بھی ساتھ ساتھ ہیں. 10,000 اصحاب. میں اسی لیے کہتا ہوں صحابہ کا احترام ضروری ہے کہ بھائی سارے کے سارے پیغمبر کے ساتھ تھے. سب پیغمبر شمع رسالت کے پروانے، سب پیغمبر پہ جان قربان کرنے والے، سب پیغمبر سے محبت کرنے والے، سب پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہونے والے، سب پیغمبر کے لعاب دہن کو چاٹنے والے، سب پیغمبر کی خوشبو سونگنے والے، سب پیغمبر کی عبا کو چومنے والے. سب بڑے عظیم صحابہ. 10,000 صحابہ بڑے عظیم تھے. لیکن پیغمبر نے ان 10,000 میں سے بت توڑنے کے لیے ایک کا انتخاب کیا. اس کا نام ہے علی. ایک کا انتخاب کیا اور علی کا انتخاب کیا. پہلے پیغمبر نے خود بت توڑے. اپنا عصا لیا اور بتوں کی گردن میں ڈالا اور توڑتے گئے توڑتے گئے توڑتے گئے. اب 3 بت بہت بڑے تھے. 3 بت بہت بڑے تھے، بہت اونچائی پر تھے، بڑے لمبے لمبے قد کے تھے. 3 بت بڑے لمبے لمبے قد کے تھے. ان تک عصا نہیں پہنچ رہا تھا. پیغمبر کا عصا ان تک نہیں پہنچ رہا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ جب 3 بتوں کو مارنے کی باری آتی ہے تو علی کی ضرورت پڑتی ہے. پیغمبر نے کہا یا علی آپ میرے دوش پر سوار ہو جائیے. ان تینوں کو گرانا ہے. لات، منات اور عزا. ان تینوں کو گرانا ہے. لات، منات اور عزا. پیغمبر کے کاندھے پر علی چڑھے. پیغمبر کا عصا علی کے ہاتھ میں. علی نے تینوں کو گرایا. تینوں کو گرایا. تینوں بت ٹوٹ گئے. بت ٹوٹے تو جو بت پرست تھے ان کے دل ٹوٹے. مسلمان تو خاموش ہو رہے تھے، مسلمان تو خوش ہو رہے تھے، اصحاب تو خوش ہو رہے تھے. لیکن جو بت پرست تھے ان کے دل ٹوٹے.
ان کی امیدوں پہ پانی پھرا اور علی نے بت توڑ دی. تو جن کے بتوں کو علی نے توڑا ان کے دل سے رہتی زندگی تک علی کی دشمنی گئی نہیں. جن کے بتوں کو علی نے توڑا تھا وہ علی کے دشمن بن گئے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا, انہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا. وہی جن کے دلوں میں بتوں کی دوستی تھی, بتوں کی محبت تھی, وہی سارے کربلا میں حسین کے خلاف آ گئے. جن کے دلوں میں اب تک بتوں کی محبت تھی وہ سب کے سب حسین کے خلاف کربلا میں آ گئے. اور یہی بات تھی کہ حسین نے پوچھا تھا مجھے کیوں مار رہے ہو, میں نے تمہارا کیا بگاڑا, میں نے کیا شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے کچھ قرآن میں بدلا ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ میں نے تمہارے بچوں کو مارا ہے؟ کہا نہیں. میں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر مجھے جان کے در پہ کیوں ہو؟ کہا حسین تم سے دشمنی نہیں ہے, تمہارے باپ سے دشمنی ہے, تمہارے باپ علی سے دشمنی ہے. تو یہ علی کی دشمنی تھی کہ جس کی وجہ سے کربلا سامنے آ گیا, جس کی وجہ سے 72 شہید ہو گئے, جس کی وجہ سے حسین کا لاشا پامال کیا گیا. رونے کے لیے بیٹھے ہو تو ہائے کہو, کس لیے بیٹھے ہو؟ مصائب شروع ہو گئے, سینے پہ ہاتھ مارو, شرم نہیں کرنا, شرم نہیں, سینے پہ ہاتھ مارنے میں شرم نہیں آتی. ایسے ایسے سینے پہ ہاتھ ماریے جیسے میں سینے پہ ہاتھ مار رہا ہوں, سینے پہ ہاتھ ماریے تاکہ مصائب کا اندازہ ہو سکے. یہ سینے پہ ہاتھ اس لیے مارا جاتا ہے کہ گویا یہ تم سینے پہ ہاتھ نہیں مار رہے, یہ کربلا کے دروازے پر دستک دے رہے ہو کہ کربلا کا دروازہ کھل جائے. جس کی کربلا کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر اس کی آنکھیں ویسے برستی ہیں جیسے امام زمانہ رو رہا ہوتا ہے, جیسے وقت کا امام رو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی رہنا. دیکھو یہ بچے رو رہے ہیں, خدا ان بچوں کو سلامت رکھے, ان بزرگوں کو, ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. آج 2 بچوں کا تذکرہ کرنا ہے, 2 بچوں کا تذکرہ کرنا ہے. 9 اور 10 برس کے بچے, باپ کا نام عبداللہ ابن جعفر اور مائیں سنیں کہ بچوں کی ماں کا نام زینب. زینب کے لاڈلوں کا ذکر کرنا ہے, زینب کے ماہ پاروں کا ذکر کرنا ہے, عبداللہ ابن جعفر کے قوت بازو کا ذکر کرنا ہے. عبداللہ ابن جعفر ایک بار زینب کے قریب آئے. جب قافلہ جا رہا تھا 28 رجب کو تو سب اپنی اپنی قربانی لے کر جا رہے تھے. ام لیلہ کے پاس علی اکبر جیسی قربانی تھی, ام رباب کے پاس علی اصغر جیسی قربانی تھی, جناب ام کلثوم کے پاس ان کے اپنے بیٹے قاسم ابن عون ابن جعفر کی قربانی تھی, ام فروہ کے پاس قاسم ابن حسن کی قربانی تھی. زینب خالی ہاتھ جا رہی تھی, زینب خالی ہاتھ جا رہی تھی. ایسے میں جب قافلے کی محمل پر زینب سوار ہو گئیں تو عبداللہ ابن جعفر نے آ کر کہا کہ بنت علی ذرا رکیے, آپ سے کچھ بات کرنا ہے. زینب پریشان ہو گئی, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شوہر مجھے روک لے گا, اس لیے کہ شوہر کا حکم ماننا بیوی پر واجب ہے. ایک بار بی بی زینب نے عماری سے اتر کر کہا عبداللہ میں رخصت تو ہو گئی تھی, اب آپ دوبارہ کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ بنت علی میں آپ کو روکنے نہیں آیا. یہ قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا, آپ کے چہروں پر رونے کے اثرات آ جانے چاہیے. میں آپ کو روکنے نہیں آیا. کہا پھر کیوں آئے ہیں؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ عاشور کا دن قربانیوں کا دن ہوگا, سب اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ میری 2 قربانیاں آپ لے جائیں, آن کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے, آن کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. آپ روئیں گے تو تابوت برآمد ہوگا. ایسے نہ بیٹھو جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہو, مجلس عزا کے فرش پہ بیٹھے ہو. تو میں نے کہا سینے پہ ہاتھ مارنا بھولنا نہیں. آج 4 محرم ہو گئی, آج 4 محرم ہو گئی. حسین کے خیمے دریا سے ہٹا دیے گئے ہیں, حسین کے خیمے دریا, ہاں ایسے ہی رہو, ایسے ہی تمہاری آواز آنی چاہیے. حسین کے خیمے دریا سے ہٹا دیے گئے ہیں اور آ گئی جب عاشور تو قربانیوں کا دن آ گیا. قربانیوں کا دن آیا تو زینب چاہتی ہیں کہ میرے بچے پہلے قربان ہو جائیں, میرے بچے پہلے جائیں, جنگ کریں, بھائی میرا بچ جائے, بھائی میرا بچ جائے. میرے بچے قربان ہو جائیں لیکن بھائی میرا بچ جائے. پیغام خدا پہنچ جائے لیکن میرا بھائی بچ جائے, میرے بچے قربان ہو جائیں. بار بار کہا آن کب جاؤ گے, محمد کب جاؤ گے. ایک بار آ کے کہا اماں
ہم نے کوشش کر لی، ماموں ہمیں نہیں جانے دیتے، بار بار کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو، تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر اپنی آس بندھاتی ہے، تم اپنی ماں کی آس ہو، میرے لخت جگر ہو، میرے نور نظر ہو، چلے جاؤ گے تو تمہاری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایک بار بچوں نے آ کے کہا اماں اجازت نہیں مل رہی، زینب جلال کے عالم میں کھڑی ہوئیں اور کھڑی ہو کے کہا آؤ اون محمد میرے ساتھ چلو، آؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ زینب کیا سن رہے ہو؟ میں نے کہا نا ماتم کا وقت آ گیا۔ زینب آگے آگے ہیں، اون محمد پیچھے پیچھے ہیں۔ زینب حسین کے خیمے میں داخل ہو گئی، حسین بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ہمشیر کو آتے ہوئے دیکھا حسین کھڑے ہونے لگے۔ زینب نے کہا بھیا تمہیں میرے حق کی قسم جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہنا، حسین اٹھنا نہیں۔ حسین بیٹھے رہے۔ اب زینب نے ایک ہاتھ اون کے ہاتھ میں دیا، ایک ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دیا۔ زینب نے دونوں بچوں کو پکڑ کے حسین کا طواف شروع کیا، حسین کا چکر لگانا شروع کیا۔ حسین بار بار پوچھ رہے تھے زینب یہ کیا کر رہی ہو، زینب یہ کیا کر رہی ہو۔ جب 7 چکر لگا لیے تو اب زینب نے کہا بھیا میں نے ماں سے سنا ہے، اماں نے مجھے بتایا تھا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ دیا جاتا ہے۔ بھیا تم پر مصیبت آئی ہوئی ہے، میں نے 2 صدقے نکالے ہیں، آن بھی تمہارا صدقہ ہے، محمد بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اور اے بھیا اماں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا، ماتم کرو ماتم، اماں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ ہاں 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 تمہاری آواز ایسے ہی آتی رہے، صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ بھیا میرے بچوں کو جانے دو، بھیا میرے بچے قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں، میں اماں زہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں یہ بچے قربان ہو جائیں، تم بچ جاؤ، تمہاری جان محفوظ رہے۔ بہن نے کہا تو بھائی راضی ہو گیا، بھائی نے بچوں کو تیار کیا، آن کو تیار کیا، محمد کو تیار کیا، دونوں کو خود پہنایا، دونوں کو زرہ بختر پہنائی، دونوں کی کمر کے پٹکے کو کسا، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں دی، دونوں کو گھوڑوں پر بٹھانے لگے۔ جیسے ہی قریب گئے نا دونوں بچے گھوڑوں کے، زینب نے کہا فضہ میرے بچوں کو بلا کے لے آؤ، میرے بچوں کو بلا کے لے آؤ۔ بچے آئے، کہا اماں کیوں یاد کیا؟ ہمیں تو اجازت مل گئی۔ کہا بیٹے اس لیے یاد کیا ہے کہ تم سے کچھ وعدہ لینا چاہتی ہوں، تم سے کچھ وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ بچوں میں نے رات کو تمہیں کہانی سنائی تھی نا کہ تمہارا دادا جعفر طیار کتنا قوت والا تھا، تمہارا نانا حیدر کرار کتنا قوت والا تھا۔ بیٹے ویسے جنگ کرنا جیسے خیبر میں علی نے کی تھی، جیسے موتا میں جعفر طیار نے کی تھی۔ بیٹو دیکھو میرے دودھ کو شرمندہ نہ کرنا، میرے دودھ کو شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، میدان میں ویسی جنگ کرنا کہ جیسے دادا اور نانا نے کی تھی۔ اور بچوں مجھ سے وعدہ کرو کہ نہر کی طرف نہیں جاؤ گے، پانی کو دیکھو گے بھی نہیں، اس لیے کہ علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ بچوں نے وعدہ کیا اور کہا سنو بچوں میں اس سے خوش ہو جاؤں گی جو عمر سعد کا سر کاٹ کر لائے گا، جو ہمارے ساتھ کا سر کاٹ کر لائے گا میں اس سے خوش ہو جاؤں گی۔ بچے چلے، میں نے ختم کر دی گفتگو۔ بچوں نے قیامت کی جنگ کی، عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، عمر سعد کے خیموں کی تنابیں کاٹی، عمر سعد دہائی دیتا ہوا پیچھے سے بھاگا، اس نے لشکر کو اپنی کمک کے لیے بلایا، چاروں طرف سے لشکر نے 2 بچوں کو گھیرا۔ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، ایک نیزہ چلا آن کی پشت سے پار ہو گیا، دوسرا نیزہ چلا محمد کے پہلو سے پار ہو گیا، دونوں بچے گھوڑے سے زمین پر گرے اور یہ کہتے ہوئے گرے مامو ہم زمین پر آ گئے، مامو ہماری مدد کیجئے۔ ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے، 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا، 2 بھائیوں کے لاشوں کو اٹھایا۔ ایک بار فضہ نے جا کے خبر دی کہ اون و محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، اون و محمد کے لاشیں آ رہے ہیں۔ زینب نے کہا یہ نہ کہو کہ لاشیں آ رہے ہیں، ارے میرے بچے دولہا بن گئے، میرے بچے دولہا بن گئے، میرے بچوں کی بارات آ رہی ہے۔ دونوں کے لاشیں آ گئے، دونوں کے لاشیں آئے اور خیمہ گاہ میں لاشوں کو رکھ دیا گیا۔ ایک ایک بی بی اون محمد کے لاشے پر رو رہی تھی۔ زینب نے، حسین نے چاروں طرف دیکھا،
زینب نظر نہیں آئی، زینب نظر نہیں آئی۔ کہا بچوں کی ماں کہاں ہے؟ فضہ نے جا کے دیکھا تو زینب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے۔ کیا تھک گئے ہو؟ آج 4 محرم کو ہی تھک گئے؟ سر پر ہاتھ مارو، سینے پر ہاتھ مارو، ماتم کرو، میری طرح ماتم کرو۔ ہاں سینے پر ہاتھ مارو، سب سینے پر ہاتھ مارو، سب ماتم کرو، اس لیے کہ تابوت برآمد ہونے والے ہیں۔ کہا زینب کہاں ہیں؟ کہا زینب سجدے میں سر رکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہے۔ پروردگار تیری حمد ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کیا۔ زینب نے کہا بھیا یہ صدقہ ہے، میں صدقے کو روؤں گی نہیں، میں صدقے کو روؤں گی نہیں۔ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا آخری جملہ تقریر کا کہ زینب اپنے بچوں کے لاشوں پر نہیں روئی، زینب آن و محمد کو نہیں روئی۔ 11 محرم آ گئی، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ دربار بازار کوفہ آ گیا، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ دونوں بچوں کے سر نیزے پر آویزہ دیکھے، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ دربار کوفہ آ گیا، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ بازار شام آ گیا، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ دربار شام آ گیا، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ زندان آ گیا، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ رہائی ہو گئی، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ دوبارہ کربلا واپس آئی، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ پھر اس کے بعد چھٹ کر مدینے واپس آ گئی، زینب بچوں کو نہیں روئی۔ ایک بار جب زینب مدینے آ گئی تو عبداللہ ابن جعفر آئے اور کہا بی بی کیا اپنے گھر نہیں چلیے گا، کیا اپنے گھر نہیں چلیے گا؟ شوہر کا حکم تھا تو زینب اپنے گھر آئی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا تو اب تک بچوں کو نہ رونے والی زینب سر سے چادر پھینک کر کہا آنو محمد آ جاؤ، یہ ماں آ گئی، میرے لال مجھ سے آ کے لپٹ جاؤ، ماتم حسین۔